ملک میں اس وقت کسان تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے اور اس تحریک کو طاقت دینے کے لیے نہ صرف بھارتی شہری آگے آ رہے ہیں بلکہ بیرونی ممالک کی سماجی شخصیات بھی آگے آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کی پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں۔ ایک طرف کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے بھارت کے مختلف طبقات کے لوگ اور مذاہب کے ماننے والے آگے آ رہے ہیں، وہیں مسلمان جو حقیقت میں کسانوں کے ساتھ رہے ہیں وہ اس معاملے سے اپنا پلو جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسان تحریک میں نمائندگی نہ کرنے کی بات کو لے کر نئے ہیلے بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہم کسانوں کی تحریک میں کھلے عام شرکت کرتے ہیں تو اس سے فرقہ پرست مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا، اس تحریک کو ہندو مسلم سے جوڑ دیا جائے گا اور اس تحریک کو پاکستان سے بھی جوڑنے کے لیے فرقہ پرست پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسانوں کو بدنام کرنے لگیں گے وغیرہ کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسان تحریک میں شامل نہ ہو کر مسلمانوں کو فرقہ پرست جماعتیں و طاقتیں اونچا کر رہی ہیں؟ پہلے ہی مسلمان ان معاملات میں بدنام ہیں اور مسلمانوں کو پہلے سے ہی فرقہ پرست نشانہ بناتے رہے ہیں، تو اگرچہ اس دفعہ کسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سال 2020 میں یہی مسلمان سڑکوں پر بیٹھ کر NRC اور CAA کی مخالفت کر رہے تھے اور دوسروں کو ساتھ دینے کے لیے دعوت دے رہے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت والی اس تحریک میں سکھوں، کسان تنظیموں اور پسماندہ طبقات کے لوگ برابر شریک رہے، لیکن آج جب کسانوں کو اور ملک کی قربانیوں کو ضرورت ہے تو مسلمان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ تنظیمیں اور ادارے زبانی اور سوشل میڈیا میں کسانوں کا ساتھ دینے کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں دور دور تک دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ دہلی کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں 26 جنوری کو جو ٹریکٹر پریڈ کی گئی تھی، اس پریڈ میں مسلمان بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، سوائے چند ایک تنظیموں کے نمائندوں کے، اور کوئی اس ٹریکٹر پریڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کرناٹک میں اگر ہر ضلع سے چند مسلم تنظیمیں کسانوں کی تائید میں کلکٹر اور تحصیلدار دفتر کے بالمقابل کم از کم 1 گھنٹے کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو اس سے کسانوں کی ہمت بڑھے گی، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک میں کسان تحریک فرقہ پرست طاقتوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کیل کو ٹھوکنے میں مسلمان معاون ہوتے ہیں تو یہ ایک تاریخی کارنامہ ہو سکتا ہے اور یہی تحریک ملک کی آخری تحریک ثابت ہو سکتی ہے، اگرچہ مسلمان اس میں دم خم نہ بھریں تو۔ واضح ہو کہ جولائی سے مرکزی حکومت نے CAA قانون پر دوبارہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس وقت ایک کسان، دلت اور پسماندہ طبقات کے لوگ شاید ہی مسلمانوں کے ساتھ کام کریں گے۔ کانگریس، JDS سمیت کئی سیاسی جماعتوں میں مسلم نوجوان اور خود ساختہ لیڈران کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ لیڈران عملی طور پر لیڈر بننے کے بجائے صرف فوٹو سیشن کے لیڈر بنتے جا رہے ہیں اور کسان کی تحریک میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ 26 جنوری کو شموگا ہونے والی ٹریکٹر پریڈ میں بھی مسلمان بالکل دکھائی نہیں دیے، جبکہ کانگریس کی سدرامیا ہو یا پھر JDS کے کمار سوامی، ان کی آمد کے وقت درجنوں لیڈران اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سفید پوش بن کر دوڑتے پھرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کسانوں کی تائید میں فوری طور پر آگے آئیں، ورنہ داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔